بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلبہ، آج کے اس ویڈیو میں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ جماعت ہفتوں مضمون سائنس سبق نمبر 4 جانداروں میں تغذیہ۔ پیارے طلبہ، ہم زیر تغذیہ کسے کہتے ہیں اور زیر تغذیہ پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اس کو سمجھیں گے۔ جانداروں کا تغذیاتی مادے جسم میں داخل کر کے ان کا استعمال کرنا تغذیہ کہلاتا ہے۔ ہمارے جسم کو تغذیے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ نمبر 1، کام کرنے کے لیے توانائی مہیا کرنا۔ نمبر 2، نشو و نما اور بڑھوتری۔ نمبر 3، خلیات کی جھیج ختم کر کے ان کی ٹوٹ پھوٹ کو درست کرنا۔ نمبر 4، جسم کو امراض سے بچانا۔ اس کے بعد ہم خود کفیل تغذیہ کو سمجھیں گے۔ ایٹوٹرافک نیوٹریشن۔ کچھ جاندار اپنی غذا خود تیار کر کے خود کی نشو و نما کرتے ہیں۔ تغذیے کی اس قسم کو خود کفیل تغذیہ کہتے ہیں، یعنی ایٹوٹرافک نیوٹریشن۔ نمبر 2، غیر کفیل تغذیہ، ہیٹروٹرافک نیوٹریشن۔ کچھ جاندار غذا کے لیے دوسرے جانداروں میں یعنی نباتات اور حیوانات پر منحصر رہ کر خود کی نشو و نما کرتے ہیں۔ اس طریقے کے تغذیے کو غیر کفیل تغذیہ یعنی ہیٹروٹرافک نیوٹریشن کہتے ہیں۔ اب ہم تغذیہ یعنی نیوٹریشن کو سمجھیں گے۔ جانداروں میں چند حیاتی افعال مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ہمارے جسم کی نشو و نما اور صحت کے لیے جن مادوں کا ہاضمہ ڈائجیشن ہوتا ہے اور جو پچتے ہیں ایسیمیلیشن ہے، نیز ان سے توانائی حاصل ہوتی ہے، انہیں غذائی مادے کہتے ہیں۔ غذا سے ہمیں مختلف غذائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں، یہ تغذیاتی مادے ہیں۔ ان کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: کلا تغذیاتی مادے میکرو نیوٹرینٹس اور خرد تغذیاتی مادے مائکرو نیوٹرینٹس۔ جسم کو بڑے پیمانے پر کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چربی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ معدنیات اور نمکیات اور وٹامن کم مقدار میں درکار ہوتے ہیں۔ پیارے طلبہ، حیاتی افعال یعنی کیا، اس کو ہم سمجھیں گے۔ عمل تنفس، عمل انہضام، عمل اخراج، انہیں ہم کہیں گے حیاتی افعال۔ کاربوہائیڈریٹ ہمیں گیہوں، جوار، چاول سے ملتا ہے۔ پروٹین ہمیں دودھ، مچھلی اور انڈے سے حاصل ہوتا ہے، اور چربی ہمیں اصلی گھی اور مونگ پھلی سے حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم خود کفیل پودوں کے بارے میں سمجھیں گے۔ ایٹوٹرافک پلانٹس۔ نباتات اپنی غذا کس طرح تیار کرتی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ نباتات کو بھی نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نباتات اپنے لیے درکار غذا خود تیار کرتی ہے۔ زمین سے پانی، غذائی مادے اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی CO2 کا استعمال کر کے خضرے یعنی کلوروفل اور سورج کی روشنی کی مدد سے نباتات پتوں میں غذا تیار کرتی ہے۔ اس عمل کو شعاعی ترکیب یعنی فوٹو سینتھیسس کہتے ہیں۔ نیچے اس کا چارٹ دیا گیا ہے کہ نباتات اپنی غذا کس طرح تیار کرتے ہیں۔ نباتات روشنی کی توانائی کو کیمیائی توانائی میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ توانائی وہ غذا کے طور پر ذخیرہ کرتی ہے۔ جڑ پانی، نمکیات اور معدنیات زمین سے جذب کرنے کا کام کرتی ہے۔ تنا پانی اور نمکیات کو
पत्तों तक पहुंचाता है। हवा की CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों पर मौजूद मसामात के ज़रिए उनमें दाखिल होती है। पत्तों के इन मसामात को दहन खलियात स्टोमेटा कहते हैं। पत्तों में पाए जाने वाले सब्ज़ मायने क्लोरोप्लास्ट में खिज़रा होता है जो सूरज की रोशनी जज़्ब करने में मदद देता है। इस अमल में ऑक्सीजन खारिज होती है। पत्तों के अलावा शुआए तरकीब का अमल नबातात के दिगर हिस्से जैसे हरे तने भी अंजाम देते हैं क्योंकि इनमें खिज़रा होता है। खिज़रा यानी क्लोरोफिल। प्यारे तलबा, मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगला टॉपिक कल लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।